روح کو زبردستی کھانا کھلا کر اسے کمرے میں بھیج دیا جبکہ خود وہ آفس روم میں آیا تھا۔ ابھی سے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی یہاں بیٹھے کہ اس کے موبائل پہ فاطمہ بی کی کال آنے لگی۔ روح کی غیر موجودگی میں بھی ان کا فون کافی بار آتا تھا لیکن اس نے پہلے کبھی اٹھایا نہیں۔ السلام علیکم، اس نے فون اٹھاتے ہی احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، روح سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے بہت ضروری بات بتانی ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ نہیں فاطمہ بی بی، وہ گھر پہ ہے، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، جو کچھ کہنا چاہتی ہیں میں اسے بتا دوں گا، یارم نے کہا۔ روح بیٹا روح کو بتا دینا تھا، تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی ماں اسپتال میں ہے، بہت برا حال ہے بیچاری کا، وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے، میں نے اسے نمبر بھی دیا تھا لیکن اس نے کال نہیں کی، فاطمہ بی بی نے کہا۔ جی وہ میں اس کے بعد نہیں کروا پایا، میں روح کو بتا دوں گا، آپ کا شکریہ بتانے کے لیے، یارم نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا، لیکن اسے بے چینی ہونے لگی۔ کیا اسے روح کو یہ بات بتانی چاہیے؟ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ ہاں بولو شریف، اس نے فون اٹھا کر کہا۔ ڈیول، یہ وکرم بہت تیز آدمی تھا، وہ لڑکیوں کا دھندا کرتا تھا، اس کے سارے آدمی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، خاص کر کے وہ شون، وہ تمہارے بہت خلاف ہو چکا ہے، یہاں اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور وہاں جا کے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ تم ایسا کرو، ان سب کو ہماری طرف سے دعوت پہ بلاؤ، ہم سے دوستی کا ہاتھ بنائیں گے۔ روح کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے شریف، اب میں آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں اپنی روح کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ شریف نہ جانے ابھی کیا کیا بول رہا تھا لیکن یارم فون بند کر چکا تھا اور پردے کے پیچھے کھڑی روح آہستہ سے باہر نکل گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی، 1% بھی نہیں۔ ہائے میری پیاری سی جاسوسن، کتنی جاسوسی کرو گی تم میری، تم تو بہت بہادر ہو گئی روح، اب بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب زمین پر آ کر بیٹھ گیا، اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ شاید وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہونے والی یارم کی شریف کے ساتھ گفتگو کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کی اس حرکت پر کچھ نہیں بولی۔ روح، میں نے بہت سوچا کہ جو کام میں اپنی ماں کے لیے نہیں کر پایا وہ تمہارے لیے کیوں کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جس طرح سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلے گی، اس طرح سے تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ روح، رشتوں کے بغیر انسان بے جان ہو جاتا ہے اور تم میرا واحد رشتہ ہو جس کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے، میں تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہارے لیے ایک قاتل کے ساتھ رہنا مشکل ہے نا، تو تم مجھے اس لیے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو رہی ہو تو میں نہیں کروں گا یہ سب کچھ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ یارم، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے نا؟ روح نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم میری زندگی ہو روح، اس لیے اب میں نے سوچا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ روح، تم میری جان ہو، تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بولا۔ روح پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں سچ کہتا ہوں میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، پلیز میرا یقین کر لو، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ لیکن روح، سارم تو میرے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے، میں سارم کو اپنے خلاف ثبوت نہیں دے سکتا کیونکہ اگر میں نے اسے اپنے خلاف ثبوت دے دیے تو وہ مجھے قانون کے حوالے کر دے گا، اور وہ لوگ مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تم جانتی ہو، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں روح کہ کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکے گا۔ سارم صرف مجھے جھوٹے دلاسے دیتا ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، شاید وہ مجھے پھانسی سے بچا لے لیکن تاعمر قید سے نہیں بچا پائے گا، میں ساری زندگی جیل میں سروں گا، تم سے دور ہو جاؤں گا۔ یارم، تو آپ وہ ثبوت کہیں چھپا دینا تاکہ وہ سارم تک نہ پہنچ سکے، وہ ثبوت تو صرف آپ کے پاس ہے نا، اگر آپ کسی کو دیں گے ہی نہیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور آپ تو ویسے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے، ہر گناہ کی سزا دی جائے، ضروری تو نہیں، وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ لیکن روح، سارم کو تو مجھے گرفتار کرنے پر میڈل ملیں گے، اس کی پروموشن ہو جائے گی، وہ کسی بھی حال میں ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور پھر تمہیں مجھ سے دور کرنے میں کہیں نہیں جاؤں گی یارم، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ سارم سے میں خود بات کروں گی، میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پلیز پریشان مت ہو، آپ بس
ایسے گندے کاموں سے توبہ کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روح پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ جب یارم اسے اپنے سینے میں بیٹھے اپنے نپل دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، یارم پرسکون نیند سو رہا تھا، جبکہ روح اس کے ساتھ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے سارم سے کیسے بچائے۔ یارم یارم اٹھیں، اس نے یارم کو جگایا۔ کیا ہوا بیبی، نیند نہیں آ رہی؟ یارم نے پیار سے پوچھا۔ یارم وہ ثبوت کہاں ہیں؟ کون سے ثبوت؟ یارم جو آپ کے خلاف ہیں وہ ثبوت آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ دیں مجھے، روح نے کہا۔ تم میری چابی چوری کر کے گئی تھی تو تھی وہاں پر پڑے ہیں، یارم مسکرا کر کہا۔ آپ کو وہ چابی واپس کہاں سے ملی؟ روح نے شرمندگی سے پوچھا۔ بیبی تم ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھ کے بھول گئی تھی۔ 0 نمبر دیتا ہوں تمہیں تمہاری جاسوسی کے، فیل ہو تو جاسوسی میں کیا کرو گی؟ ان ثبوتوں کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ یارم مدعے پہ آیا۔ آپ وہ ثبوت مجھے دیں تو صحیح، روح نے کہا۔ تو یارم چابی اٹھا کر باہر گیا اور اپنے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے سارے اکٹھے کر کے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے، جس میں 2 فائل اور بہت سارے USBs تھی۔ اس دن یہ سب چیزیں سامنے ٹیبل پر پڑی تھی، روح نے سب کچھ دیکھا، بس ان چیزوں کو نظر انداز کر گئی۔ اس کے سامنے رکھی گئی چیزوں میں کیا ملنا تھا؟ یارم اس کی سوچ پڑھ کر کھل کر مسکرایا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ سب کچھ سارم کو دینا ہے یہ یارم اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ روح نے وہ سب کچھ اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا ارادہ کیا، اور باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا، یارم سمجھتا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے، روح نے سب کچھ لان کے ایک کونے میں رکھا اور پھر اسے ساتھ لیے کچن میں آئی، وہاں سے ماچس لی اور ان سب چیزوں کو جلانے لگی۔ یارم نے اسے نہ روکا اور نہ ہی کچھ کہا۔ روح نے ایک ایک USB کو جلانا چاہا، کچھ تو جل گئی لیکن کچھ لوہے کی ہونے کی وجہ سے نہ جلی۔ یہ تو جل ہی نہیں رہی، وہ ہوشیاری سے اپنے شوہر کے کارناموں کے ثبوت مٹا رہی تھی۔ یارم مسکرایا۔ تم رکو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی۔ اس میں نہ جانے کیا تھا؟ روح ہاتھ بچا کے، یہ تیزاب ہے، اس سے تمہارا ہاتھ جل بھی سکتا ہے۔ یارم نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر شیشے کی بوتل کھول کر ان چیزوں پر پھینک دی۔ لوہے کی USB گلنے لگی تھی اور یارم کے خلاف ثبوت سب مٹ چکے تھے۔ آج تم نے مجھے ذات کر دیا ہے روح، اب میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یارم نے اس کا ماتھا چومتا اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب تم اندر چلو اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یارم اب چلے نا اندر، روح نے کہا۔ ہاں بیبی، میں بس ابھی آیا، تم چلو، بس جب تک کہ سب کچھ ٹھیک سے جل نہیں جاتا میں یہاں ہی رکوں گا۔ روح ہاں میں گردن ہلاتی اندر کمرے میں آ گئی، جبکہ یارم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یارم یہ اس وقت مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ سارم نے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ سارم سوری، میں تمہیں رات کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں بہت ہی بری خبر دینے والا ہوں۔ وہ ثبوت جن کے لیے تم میری روح کو میرے خلاف استعمال کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے روح نے جلا دیے ہیں۔ اب تو شاید ان چیزوں کی راکھ بھی نہیں بچی۔ آخر روح نے تیزاب سے جلایا ہے۔ ان سب کو میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے یہ کام کرتی ہے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سارم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ آواز کم رکھو، عروہ جاگ جائے گی، پھر 1000 سوال پوچھے گی، کس کس سوال کا جواب دو گے تم؟ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ مائرہ مجھے بھی بہت عزیز ہے سارم، لیکن یقین کرو روح سے زیادہ یارم خود بھی نہیں۔ اب اگر تم وار کرو گے تو وار سہنے کے لیے تیار ہے نا؟ یارم کا آزمی ہر بار بخشتا نہیں ہے۔ یارم فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والے انسپکٹر سارم کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ تیار رہنا بیبی، آج شام کو سارم کے گھر ڈنر پر جانا ہے، میں کچھ حساب پورے کر کے واپس آؤں گا، وہ گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک اسے فاطمہ بی بی کی بات یاد آ گئی۔ لیکن وہ ایسی عورت کے بارے میں روح کو کیا بتاتا جس نے روح کو ہی بیچ دیا؟ پھر اس کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ عورت شیخ شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو کہ وہ مر چکا ہے۔ اگر یہ راز روح پر ابھی کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا، اور فی الحال یارم اور کوئی نیا پنگا نہیں لینا چاہتا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفس میں آیا تھا جہاں شارف، معصومہ، خضر اور لیلی بتابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی حالت سے وہ اچھے سے واقف تھا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرایا۔
ڈیول شارف کیا کہہ رہا ہے کہ تم کام چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم نے کل سے اسے فون پر کہا تھا کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کرو گے؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ آج میں اور روح سارم کے گھر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ روح وہاں جا کر سارم کی باتوں میں آئے۔ روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی، اس لیے میں نے شارف سے اس طرح سے کہا تھا۔ اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا جب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے فرشتہ بن کے پیدا ہوں یا شیطان بن کر۔ اس وقت روح اور یارم سارم کے گھر ڈنر کر رہے تھے۔ اسے سارم کی بیوی عروہ بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اب اسے سارم اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت ہی فرینک تھی۔ عروہ نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا، جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یارم بول اٹھا، پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا، پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد پھر ہم نے پھر سے نکاح کیا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں روح، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یارم نے کہا، اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی، جبکہ سارم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا، یہاں یارم کی روح کی بات کاٹ کر خود بولنا اسے شک میں مبتلا کر گیا۔ سارم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن یارم نے اسے ایسا موقع نہ دیا۔ مائرہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے نا؟ روح گاڑی میں مسلسل مائرہ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے بھی بالکل ایسی ہی بیٹی چاہیے۔ یارم کے کہنے پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ یارم سے اچانک یہ بات کرے گا۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو گئی؟ کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھا۔ یارم، آپ نہ پتہ ہے بہت برا ہوں۔ یارم اس کی بات کاٹ کر بولا۔ بہت اچھے ہیں آپ، وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر بتاؤ نا، مائرہ جیسی بیٹی کب دے رہی ہو مجھے؟ وہ پھر سے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، آپ خاموش ہو کر گاڑی چلائیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے؟ روح نے اسے اسی کی بات یاد دلائی، جس پر یارم کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں بھائی، چپ ہو کر گاڑی چلانی ہے، بلکہ خاموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے۔ لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کے جا نہیں سکتے، تو پھر تم کیا کہتی ہو، ہم کہاں لے کر جایا کریں انہیں؟ یارم پھر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، روح نے گھور کر اس کا نام پکارا، جس پر ایک بار پھر سے یارم کا قہقہ گونجا۔ یارم اپنے آفس روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یارم نے اسے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، اچانک یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ روح کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے اوپر کچھ بھاری محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا یارم اس پر جھکا، اسے مکمل اپنی قید میں لے چکا تھا۔ بیبی، میں تو اپنے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں، وہ سرگوشی سے کہتا اس کی سراہی دار گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ یارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں شرم و حیا سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ یارم بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ہمیں جلدی سے جلدی بچے کا انتظام کرنا ہوگا، اتنے پیارے پیارے نام سرچ کیے ہیں میں نے، کہیں ویسٹ نہ ہو جائیں۔ وہ اس سے ہونٹوں کو آزاد بخش کر کے پھر سے بولنے لگا، جبکہ گستاخیاں ابھی تک جاری تھی۔ روح اس کی گستاخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، یارم تیز قدم اٹھاتا اس سے دور ہو رہا تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگتی سے پکار رہی تھی۔ پھر یارم سے دور چلا گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، جہاں کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی، اس وقت وہ صرف یارم کو دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر آ کر اس نے شفا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یارم کہاں پر جا چکا ہے۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوار ہونے لگی۔ یارم اپنے کام پر جا چکا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بار فون بجنے کے بعد بند ہو جاتا، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی، اس وقت اسے صرف یارم کو دیکھنا تھا۔ یا اللہ، یارم بالکل ٹھیک ہوں، اللہ سے دعا مانگتی بار بار فون ملاتی رہی، لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کی طرف اٹھائے۔ باہر آ کر ملازم سے کہا کہ اسے یارم کے آفس جانا ہے۔ اس نے 1 منٹ سوچا،
پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ یارم کے آفس میں تھی۔ معصومہ کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اس نے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں اور وہ فون اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ اس کا فون یہاں آفس میں پڑا ہے۔ لیکن تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ معصومہ نے روح سے پوچھا۔ معصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے کر چلو، میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ روح نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ تھاما۔